يا أيها الذين آمنوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ آ کر کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سوالات کیا کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے، کوئی پوچھتا کہ میرا فلاں کام کہاں ہے، کوئی کہتا کہ فلاں چیز کا کیا ہوا۔ ایک مرتبہ جب اس طرح کے سوالات بہت زیادہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہوا تو تشریف لائے، اور آنے کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ممبر پہ خطبہ دیا، اور خوبصورت جملہ بخاری مسلم کا پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی جو کچھ چاہتا ہے وہ پوچھ لے، میں یہاں کھڑے ہو کے تمہیں قیامت تک کی ہر بات کا جواب دوں گا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام اس بات کی تکرار کرتے رہے، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو سرکار کے صحابی ہیں جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ اس معاملے کے بعد آپ جب اپنے گھر گئے تو آپ کی والدہ محترمہ یعنی عبداللہ بن حذافہ کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا ہم زمانے جاہلیت میں رہے ہیں تو بہت ساری عورتیں بدکار ہو گئیں، بہت ساری عورتیں گناہ میں پڑ گئیں، اگر زمانے جاہلیت میں مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ تیری ماں اور تیری ذات کس قدر بدنام ہو جاتی، تو ایسے سوال نہ کیا کر۔ تو قرآن نازل ہو گیا، اور منافقین کا یہ وتیرہ تھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے اور اس طرح امتحان لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، منافقین نے شور مچا دیا کہ دیکھو یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے نبی کو ادھر کا علم ہے ادھر کا علم ہے، یہ قیامت کے حال بتاتے ہیں، اور ان کو اپنی اونٹنی کے بارے میں ہی نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال بھرے انداز میں فرمایا کہ جاؤ میری اونٹنی فلاں درخت کی فلاں شاخ سے اس کی نکیل پھنس گئی جس کی وجہ کر وہ آ نہیں پا رہی ہے، جاؤ اسے لے کر کے آؤ۔ صحابہ کرام صحابہ کرام گئے، ان کے پیچھے پیچھے منافقین بھی گئے، تو دیکھا جیسا حضور نے بیان کیا تھا ویسے ہی تھا کہ اس کی نکیل ایک ٹہنی میں اٹک گئی تھی۔ تو اب منافقین نے اپنا پینترا بدلا اور کہا نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارا مقصد حضور کا امتحان لینا نہیں تھا۔ قرآن نازل ہو گیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ گویا کہ یہ بات بھی واضح ہے کہ علم مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ سے کلام ان سوچوں ان فکروں کو رہا ہے کہ جو اس دور میں بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اچھا، پھر اس آیت کریمہ کے شان نزول میں علماء مزید لکھتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی ترغیب دلائی اور فرمایا حج کیا کرو اور اس کے احکام بیان فرمایا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش۔ تیسری بار جب پوچھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو رب تم پر ان چیزوں کو کرنا فرض کر دے۔ علماء فرماتے جہاں یہاں پر کثرت سوال کی ممانعت ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے ہاں اور نہ پر حکم شرع بدل دیتا ہے۔ سرکار علیہ السلام جو چاہتے ہیں اللہ ویسا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا، ہم نے رات بھی نماز کا ذکر کیا، نماز کی اہمیت بیان کی، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ جی میں تو بڑا مقرب ہوں، یا میں سید ہوں، میں عالم مصطفیٰ ہوں، یا کچھ بھی، میں عالم ہوں، مفتی ہوں، فقیہ ہوں، تو میں 2 وقت کی نماز پڑھا کروں گا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آؤں گا لیکن نماز 2 وقت کی پڑھوں گا، اگر آپ منظور کر دیں تو میں پھر ایمان لاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جا تیرے لیے اجازت ہے 2 وقت کی پڑھا کر۔ وہ 2 وقت کی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اختیارات، یعنی علماء نے سرکار اسلام کے لقب بتایا شارع اسلام، سرکار جو چاہیں وہ کر دیں۔ جیسے فرمایا اگر میری امت کا مشقت میں پڑھنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ اختیارات دی۔ جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لیے گواہی دی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی یہودی سے سودا کیا اور جب پیمنٹ کا وقت آیا تو یہودی مکر گیا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سے میرا سودا ہوا ہے۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے تو لائیے۔ خزیمہ جناب خزیمہ آ رہے تھے، انہوں نے کہا ہاں میں گواہ ہوں کہ تو نے سرکار سے یہ سودا کیا تھا۔ اب یہودی کے پاس کو ہیرا نہیں بچا، اس نے پیمنٹ کی اور جو معاملہ تھا وہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد پیارے محبوب نے پوچھا تو وہاں تھا ہی نہیں؟
خزیمہ تو نے کیسے گواہی دی؟ کہ یا رسول اللہ جن کے کہنے پہ رب کو ایک مان لیا، ان کے کہنے پہ دنیاوی سودے کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا کیا؟ پیارے آقا علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے، فرمایا آج سے خزیمہ کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر۔ اور صاحبان علم جانتے ہیں جب قرآن کریم کے جمع کرنے کا معاملہ ہوا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر جناب عثمان غنی کے دور میں جب شروع میں جمع کرنے کا معاملہ ہوا تو کہا ہر صحابی آیت لے کر کے آئے، لیکن اس آیت پر 2 کی گواہی ہونی چاہیے۔ اگر 2 کی گواہی ہوگی تو اس کو قرآن کا حصہ بنایا جائے گا، کہ گواہی یہ دے کہ ہم نے خود حضور سے سنا یہ قرآن ہے۔ تو یوں کر کے قرآن کو جمع کیا گیا۔ لیکن جب جناب خزیمہ ایک آیت لے کر کے آیا، مشہور آیت، اور اس آیت کریم میرے خیال سے یہاں سے وہاں تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جسے یہ آیت یاد نہ ہو، مشہور آیت لے کر کے آئے جناب خزیمہ، تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا خزیمہ کی اس آیت کو اس اکیلے کی گواہی پہ شامل کرو، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 مردوں کے قائم مقام قرار دیا۔ کون سی آیت تھی؟ سورۃ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس آیت کریمہ ان 2 آیتوں کو جو قرآن کا حصہ بنایا گیا، یعنی قرآن ہی ہے یہ، اور باضابطہ جو اس کو جمع قرآن میں شامل کیا گیا، تو وہ گواہی جناب خزیمہ کی ہی تھی، اور وہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ کری تھا۔ قرآن کریم نے بھی اور پچھلی امت میں بھی، پیارے آقا علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ بے جا سوال کرتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ جیسے الحمدللہ میں نے اس بخاری مسلم میں لوگوں کی تشنگی دیکھی ہے، لوگ بڑے سوالات کرتے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور دین کے حوالے سے اچھی خاصی معلومات رکھنے کے باوجود مزید سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ قرآن کی اس آیت کی اس حصے پہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن ایک تعداد ایسی ہے جو فضول قسم کے سوال کرتی ہے، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے؟ جیسے اچھا ابھی میں یہ پوچھ رہا ہوں نا، تو ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے پوچھ بھی لے، اگر آپ نے کہا تھا وہ بتائیے نانی کا نام کیا ہے۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، آپ کو نماز کے واجبات معلوم ہونے چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھوں نماز کے واجبات کتنے ہیں، تو کتنی تعداد ہوگی؟ ہاتھ نہیں اٹھوا رہا، اپنا خود احتساب کیجئے گا کہ ہمیں معلوم ہو کہ نماز کے واجبات ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے۔ نماز کے 30 واجبات ہیں، شرائط نماز اور فرائض نماز 6 اور 7 ہیں، اور واجبات 30 ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ مفسدات نماز معلوم ہے، تو یقیناً نہیں معلوم تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ کون سی چیز ہے اور رات میں گھومتی ہے، دن میں اٹھتی ہے، فلاں کرتی ہے، فلاں فضول قسم کے سوالات۔ قرآن نے کہا لا تسألوا عن اشیاء، سوالات کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اور اس موقع پر تو قرآن اتر رہا تھا کہ سوال کرو، کہ قرآن میں آ گیا نا کہ فلاں نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، اس کا باپ تو فلاں ہے، تو قیامت تک لوگ کہیں گے اچھا اس کا اپنا باپ اصلی نہیں تھا، اس کی ماں نے منہ کالا کیا۔ اس طرح کی چیزیں قرآن نے منع کیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں بنی اسرائیل میں بھی ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں صورتحال یہ ہوئی کہ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا، تو بنی اسرائیل کے لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضور قاتل کا پتہ لگانا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو اور اس کی پونچھ کو مردے کے ساتھ لگاؤ تو بتا دے گا قاتل کون ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا گائے ذبح کرو ہو جائے گا، پوچھے نہیں پوچھے گائے کیسی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے نہ ہی بالکل کم عمر، بلکہ درمیان۔ سخت ہو گیا نا حکم، پہلے مطلقاً کوئی سی بھی گائے، بڈھی لو، جوان لو، 2 دانت کی لو، کھیری لو، چل جاتی ہے، لیکن جب سوال کیا تو حکم اور سخت آ گیا کہ نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، درمیان ہو۔ اچھا جب یہ حکم آیا تو انہوں نے کہا اچھا اور مزید پوچھیے اپنے رب سے کہ ہمیں یہ بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گائے کا رنگ پیلا ہے۔ آپ نے کہیں دیکھی پیلے رنگ کی گائے؟ گائے کا رنگ پیلے رنگ کی گائے اچھا آپ نے کہا ہاں ہوتی ہے پیلے رنگ کی گائے۔ سنیے قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انہو یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، کا صرف پیلا نہیں گہرا پیلا، ڈارک یلو کلر ہے اس کا۔ اب ڈارک یلو کلر کی گائے آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ سوالات پوچھے، حکم سخت سے سخت ہوتا چلا گیا، کہا گہرے رنگ کی پیلی گائے ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک دعا اور کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونککہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ یعنی اتنا بتا دیا کہ پیلی رنگ کی گائے ہے، نہ جوان ہے نہ بڈھی ہے، نہ کم عمر ہے نہ بوڑھی ہے، درمیان ہے۔ کہیں اور نشانی بتائیے تاکہ پتہ لگے گائے کیسی ہے۔ چنانچہ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی، اللہ نے فرمایا وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ وہ ہل چراتی ہے نہ کھیتی باڑی کرتی ہے، بالکل بے عیب، اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ صحیح بات بتا رہے ہیں،
ہاں ہمیں ایسی تفتیش کے ساتھ پتہ کرنا تھا. اب وہ گائے ڈھونڈو تو کہاں ملے, ایسی گائے کہاں ملے؟ بہرحال ملی گائے ان کو. قرآن کہتا ہے, مفسرین نے لکھا گائے ملی. کیسے ملی؟ کہ دوسری جانب ایک بڑا صالح آدمی تھا, ایک بڑا نیک آدمی تھا, متقی پرہیزگار تھا. تو اس کے پاس ایک ہی گائے تھی. اس نے رب سے دعا کی, اللہ میرا بیٹا چھوٹا ہے اور میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, کچھ ایسا کر دے کہ میں اس گائے کو جنگل میں چھوڑ لاؤں, تو اس کا امین بن جا اور میرے بیٹے کو بڑے ہونے کے بعد اس گائے سے فائدہ پہنچا. چنانچہ گائے کو اس نے جنگل میں چھوڑ دیا. وہی گائے ڈارک یلو کلر کی گائے ہے, نہ جوان ہے, نہ کم عمر ہے, نہ بوڑھی ہے, نہ ہل چلایا گیا, نہ پانی نکالا گیا, اس طرح کی چیزیں. اب صورتحال یہ تھی کہ ماں اس بچے کی, اس نے کہا جاؤ جنگل میں تمہارے باپ نے تمہارے لیے گائے چھوڑی ہے, اس کو جا کے آواز دینا کہ رب کے حکم پر جو چھوڑی گئی نا میرے پاس آ جا. تو وہی گائے تیرے پاس آ جائے گی. جا کے اس نے آواز دی, وہ گائے آ گئی, وہ لے کر گھر آ گیا. ماں نے کہا جاؤ اس کو بازار میں بیچ کر کے آؤ, لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ 3 دینار ہے. لیکن دیکھو اگر 3 دینار ملے, زیادہ ملے, کم ملے, تم آ کے مجھ سے ضرور پوچھنا. ٹھیک ہے. اب وہ گیا بازار میں بیچنے کے لیے. ایک شخص آیا, اس نے کہا بیچو گے؟ کہا بیچوں گا. کتنے کا؟ کہا 3 دینار. کہا میں 6 دینار دوں گا اس کے. اس نے کہا, ماں نے کہا نا پوچھنا مجھ سے. ماں کے پاس آئے, ماں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے 6 دینار میں بیچ دینا, لیکن اگر دوبارہ وہ بندہ پھر آ کے مجھ سے پوچھنا ضرور کہ 6 میں خرید رہا. اب جب وہ بچہ دوبارہ گیا تو بندہ دوبارہ آیا. کہا گائے بیچو گی؟ کہاں. کہا آپ نے کہا تھا 6 دینار. کہا نہیں اب میں 12 دینار دوں گا اس کے, خریدو بیچو گے؟ پھر کہا ماں سے پوچھوں گا, اطاعت, ماں سے پوچھوں گا. میں نے کہا یار پروفٹ زیادہ آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسی کو مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے, تو اگر آ رہا تو نہیں. ماں کا حکم کتنا بہترین تھا. ماں نے کہا تو اطاعت کرنی ہے. کہا ماں سے پوچھ کے آتا ہوں. ماں کے پاس آیا, ماں بھی بڑی عقل مند تھی. اس نے کہا نہیں یہ انسان نہیں ہوگا, یہ کوئی آزمائش میں ڈالنے والا رب کی طرف سے کوئی الگ دوسری مخلوق ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, اب جانا نا اس بندے سے تو جا کے پوچھنا کہ ایسا کرو اس گائے کا میں کیا کروں, تم ہی بتا دو. بچہ پھر مارکیٹ لے کے گیا. وہ پھر بندہ آیا, کہا بیچو گے؟ کہا نہیں بیچنا تو نہیں ہے, آپ سے پوچھنا ہے کہ اس گائے کا کیا کروں. اس نے کہا اس کو سنبھال کر کے رکھو, بنی اسرائیل کو خریدنے کے لیے آئیں گے, اور اس وقت تک نہیں بیچنا جب تک اس کی کھال کو وہ سونے سے نہ بھر دیں. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے وہ گائے کو سنبھال لیا. بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں ہے پیلی گائے, کہاں ہے پیلی گائے. تو انہیں پتہ لگا فلاں گھر میں ہے. آئے, کہا کیا سودا ہے؟ کہا اس کی کھال کو سونے سے بھر دو کہ گائے لے جاؤ. اب انہوں نے تو سوال کر کر کے اپنے لیے خود ہی حکم سخت کر لیا تھا, لہٰذا ان کو مجبوراً یہ کرنا پڑا. گائے کو ذبح کیا, پھر قاتل کا پتہ لگا اور پوری کھال کو سونے سے بھر دیا گیا. ایک طرف جہاں سوالات کرنے کے ممانعات, بے جا سوالات کرنے کے, ورنہ ہم درس نامی کراتے ہیں اپنے بچوں کو, ہم کہتے ہیں السؤال مفتاح العلم, سوال علم کی چابی ہے. بچے سے پوچھتے بیٹا پوچھو سوال کرو, وہ ایک الگ سی چیز ہوتی ہے. ایک بے جا سوالات کرنا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر, اس طرح کے سوال کی ممانعات ہے جیسے کہ بنی اسرائیل نے سوالات کیے. دوسرا جو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق ملا, اچھا یہ تفسیر ابن عباس میں عبداللہ ابن عباس نے نقل فرمایا تو بڑی اتھینٹک بات ہے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے انہوں نے تفسیر سیکھی ہے. اس سے جو دوسری اور اہم بات پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ سارا کچھ کیا اور اس نوجوان نے گائے کو بیچا, تو وہ آپ غور کریں گے یہ اتنی مہنگی گائے کے بکنے کا سبب کیا بنا. تو بالکل اسٹارٹنگ میں جائیے تو آپ کو پتہ لگے گا اچھا وہ باپ نیک تھا, اس نے ایک گائے چھوڑ دی. ماں باپ جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں نا, آپ میں سے جو صاحب اولاد ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا جب کبھی طبیعت خراب ہونے لگ جائے نا, خیال یار میرے بچوں کا کیا ہوگا. آج میرے والد صاحب کا یوم وصال ہے, دعا کیجیے اللہ ان کی مرقد پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. مجھے آج بھی یاد ہے 24 رمضان کو میں ان سے ملا, آئی سی یو میں تھے. مجھے کہنے لگے بیٹا تم لوگوں کا خیال آتا ہے, تم لوگوں کی عید اندھیری ہو جائے گی, بیٹا تم لوگوں کو نا دنیا پوچھے گی نہیں, تمہیں دنیا منہ نہیں لگائے گی. لوگ بنا باپ کے بچوں پر نہ ہاتھ نہیں رکھتے, اور وہی ہم نے وقت دیکھا کہ باپ کے بغیر لوگ پوچھتے تک نہیں ہے. لیکن میرے والد صاحب کا بھی خوبصورت جملہ تھا, میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ سے آگے کرنی ہے. وہ یہ کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اس لیے آج لوگوں کے ساتھ بھلا کرتا ہوں, سرکاری ملازم تھے, آج میں اس لیے لوگوں کے ساتھ بھلا کرتا ہوں, کل اللہ پاک لوگوں کے ذریعے میرے بچوں کے ساتھ بھلا کروائے گا. اور ہم نے الحمدللہ اس کا تجربہ کیا کہ اللہ کی رحمت ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے. اور یہ تفسیر سے بھی اس کا پتہ لگتا ہے, باپ نیک تھا, جانے لگا, پریشان ہوا بچے کے بارے میں, رب سے کہا مالک تیرے نام پر اس گائے کو چھوڑ رہا ہوں, میرے بچے کے لیے اس گائے کو بچانا اور میرے بچے کی زندگی گزارنے کا انتظام کرنا. تو نیک باپ کا فائدہ کتنا پہنچا. تو آج جب ہم نیک ہوں, ہم نمازی ہوں, ہم تقوی پرہیزگاری والے ہوں, یہ سوچ لیجئے نیکی ضائع نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکیاں کرنے والوں کے نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. آپ نہیں, آپ کی نسلیں, آپ کی نسلیں نہیں, ان کی نسلیں, کہیں نہ کہیں اللہ اس کو فائدہ پہنچائے گا. کیا بعید, میں
بہت ذمہ داری سے یہ بات کہوں، کیا بعید کہ آپ کی کوئی نیکی آپ کے بچے کو دجال کے فتنے سے بچا لے؟ کیا بعید کہ آپ کی آج کی کوئی تہجد آپ کے بچے کو کل جو دجال کے خلاف جہاد ہونے والا اس میں شامل کرا دے؟ کیا بعید کہ آپ کے بچہ زندگی میں انتہائی سخت آزمائش میں آنے والا ہو، ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے لیکن ہماری وہ ایک نیکی جو ہم نے رب کو منانے کے لیے کی ہوگی، اللہ اس نیکی کی وجہ کر ہمارے بچے کو، ہماری بیوی کو، ہمارے گھر والوں کو ان آزمائشوں سے بچا لے، ان مصیبتوں سے بچا لے، تو نیکی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ جناب خضر علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جانتے ہوں گے، جب دونوں ملے تھے، تفصیلی واقعہ ہے۔ ایک دیوار ٹیڑھی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے سیدھی کر دی، خضر علیہ السلام نے اعتراض کیا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کان ابوہما صالحا، ان کی دیوار اس لیے سیدھی کی، دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گر جائے گی تو خزانہ لوگ لوٹ لیں گے، اور یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، کہ ان کا باپ نیک تھا۔ اٹھائیے سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، آپ فرماتے ہیں ان کا باپ جو نیک تھا نا، وہ ان کا پہلی پشت والا باپ نہیں، یعنی جیسے میں میرا بیٹا ایسا نہیں، بلکہ کہا ان کی 14ویں پشت میں جو دادا تھا نا وہ نیک تھا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ، 1000 بار سبحان اللہ۔ بس جا رہا ہے، اگلا اتوار آپ کو یہ نیکی نہیں ملے گی پھر، ہاں بس یہی اتوار ہے، اگلا سیٹرڈے نائٹ جو ہوگا نا وہ عید کا دن ہوگا، تو مطلب یہ کہ نیکیاں کہیں محرومی ہو جائے گی اور دوری ہو جائے گی، تو جو موقع ملے اس کو غنیمت جانی، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ وہ 14ویں پشت میں جو دادا تھا نا وہ نیک تھا، تو اللہ نے اس دادے کی برکت 14ویں پشت میں آنے والی اولاد کو عطا فرمائی، اللہ نے خزانہ محفوظ رکھا، اللہ نے لوگوں کو شر سے بچا کر کے رکھا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل میں کوئی اللہ متبحر عالم پیدا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ دیندار لوگوں کی خدمت کرے۔ یہ ضمناً بات آئی ہے، میں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بخاری مسجد کے اطراف میں اور یہاں نماز پڑھنے والوں کی تعداد ایسی ہے جو بڑی خیرخواہی کرتے ہیں، آپ بھی شاید نہ جانتے ہو لیکن مجھے معلوم ہو جاتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے کہ بھائی جو فلاں صاحب ہے نا یار، وہ تو اتنا کوپریٹ کرتے ہیں، وہ فلاں بندے کے ساتھ ایسا تعاون کرتے ہیں، وہ فلاں کے ساتھ ایسی خیرخواہی کرتے ہیں۔ یقین کیجئے آپ کو آج شاید یہ نیکیوں کا اندازہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام کی فرمان کا مفہوم ہے، آج جو دیندار طبقے کی مسجد کی بخاری کی تعمیر ہو رہی حصہ ملائے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں ایک متبحر عالم پیدا فرمائے گا، جس سے اللہ ایسا دین کا کام لے گا کہ اس کی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے 2-4 باتیں جمع ہو گئیں، پہلی تو یہ کثرت سوال اور بے جا سوال سے اجتناب، دوسرا یہ اختیارات مصطفیٰ پر یقین اور عقیدہ، اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہم نیکیاں اس سوچ کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان اچھے کاموں اور اللہ رب العالمین ہمارے ان نیک اعمال پر ہماری اولاد کو بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور ہماری اولادوں کو اللہ پاک آزمائشوں سے، مصیبتوں سے اور بلاؤں سے یقیناً محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 25ویں تراویح بھی ہو گئی، 25واں روزہ بھی شروع ہو گیا، اور میں اللہ کی رحمت سے یقین رکھتا ہوں کہ ایک تعداد ہوگی جن کے 25 سے 12 بھی ہو گئے ہوں گے یا 24 ہو گئے ہوں۔ اگر آپ کے ہو گئے ہیں مرحبا، صد مرحبا، اللہ آپ کو اس کی برکتیں دے۔ اگر نہیں ہوئے ہیں تو کوشش کر لیجئے کچھ ہو جائیں، کچھ شامل کر لیجئے، جتنا حصہ شامل ہو سکے، پتہ نہیں اگلے سال ملے نہ ملے۔ ایک حرف پہ 10 نیکی اور 70 سے ملٹی پلائی کر دیں آپ اس 10 کو، قرآن کے ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکی، اور پھر ایک حرف پہ 10 نیکی، اور رمضان میں 70 نیکیاں، تو کتنا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، 700 گنا تک ثواب بڑھ جائے گا۔ تو کوشش کیجئے سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت، کچھ ذکر و درود جمع کر لیں، کچھ تسبیح و تحلیل کر لیں، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں طاق اور جفت راتوں میں محفل کا اہتمام ہے، ضرور بھی ضرور شرکت کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔